ایشو کیا ہے؟ اگر امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، امام کر لینا بیعت، پرابلم کیا ہے؟ امامت کے جھوٹے دعوے کرنے والے بہت سے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، آج بھی کرتے ہیں. بعض افراد آپ کو مل جائیں گے جو حاضر امام ہونے کے دعوے دار ہیں، چھوڑیے ان کو، دعوے کرنے والے بہت سے ہیں، وہ کرتے رہیں. جھوٹے دعوے داران خدائی موجود ہیں، جھوٹے دعوے داران نبوت موجود ہیں، وہ رہیں. لیکن اگر کوئی جھوٹا دعوے دار امامت آ جائے سچے امام کے پاس، حسین کے پاس آ گیا یزید، پیغام کیا ہے؟ بیعت کرو. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نمائندہ رسول مانو، مجھے جانشین رسول مانو، مجھے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو مانو، مجھے خلیفہ وقت مانو، مجھے امام وقت مانو. یقین جانیے کہ حسین اگر اس کو مان بھی لیں تب بھی وہ سچا امام نہیں بنے گا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر خدا نہ کرے حسین کہہ دے کہ ہاں میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ہاں میں اس کو نمائندہ رسول مانتا ہوں، ہاں میں اس کو امام وقت مانتا ہوں، تب بھی وہ امام نہیں بن جائے گا. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حسین کی امامت کمپرومائز ہو جائے گی، حسین پر امام نہیں رہیں گے. اچھا صرف اتنا معاملہ رہے گا؟ جی نہیں. جب حسین ہی امام نہیں رہیں گے تو چوتھے امام کی امامت کہاں سے آنے والی ہے؟ 12 اماموں کی تمام امامت اسٹیک پر ہے، سب کی سب ختم ہو جائے گی اگر حسین ابن علی بیعت کر کے یزید کے امام ہونے کا اعلان کر دیں. معاملہ صرف آگے خراب ہوگا؟ جی نہیں. حسین کی امامت کا اعلان کیا حسن نے، حسن کی امامت گئی. حسن کی امامت کا اعلان کیا علی نے، علی کی امامت گئی. علی کو مولا بنایا تھا میدان غدیر میں پیغمبر اکرم نے، رسول کی رسالت گئی. عیسیٰ نے اس آخری نبی کی رسالت کی خوشخبری دی تھی، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ کی نبوت گئی، موسیٰ کی نبوت گئی، ابراہیم کی نبوت گئی، نوح کی نبوت گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کی نبوت گئی. اور صرف نبوت پر بات ٹھہرے گی نہیں، خدا کی توحید کمپرومائز ہو گئی. خدا نے کیسے اس سلسلے پر اعتماد کر لیا کہ جس نے جھوٹے امام کی امامت کا اعلان کر دیا، کیسے کر دیا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حسین کا ایک انکار کتنا قیمتی ہے. حسین کا ایک انکار کتنا قیمتی ہے. یہ فقط انکار نہیں ہے، یہ جو حسین نے کہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ فقط انکار نہیں ہے، یہ انکار وہ ہے کہ جو 12 اماموں کی امامت کو بچا رہا ہے، خاتم النبیین کی نبوت کو بچا رہا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک رسالتوں کا تحفظ کر رہا ہے، خدا کی توحید کو بچا رہا ہے. اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہم زیارت میں پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پر سلام. اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے حسن مجتبیٰ کے وارث تجھ پر سلام کہ تیرے ایک انکار نے ان نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ کیا، تیرے انکار نے توحید کا تحفظ کیا، جس کے بعد یہ مصرع بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ اس حسین. حسین کے انکار کی قیمت کو تو آپ اندازہ کیجئے. حسین اگر انڈورس کر دیتے یزید کو، اس کے بعد اور کیا چاہیے تھا؟ بنو امیہ کو اس کے علاوہ اور کیا چیز درکار تھی؟ حسین ابن علی نے انکار کیا. دیکھیں برادران عزیز، بعد میں بھی بڑے ظالم آئے، بعد میں بھی بڑے سرکش آئے، مروان صفت افراد بعد میں بھی آئے، مگر کوئی مجھے بتائے کسی کی ہمت ہوئی کسی امام معصوم سے بیعت طلب کرنے کی؟ بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا بعد میں؟ اور یقین جانیے برادران عزیز، حسین کے اس جملے نے انڈورس کیا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. موقف کی سچائی کو تو آپ دیکھیے. یزید شراب خوار تھا، یزید زنا کرتا تھا، بیڈ کریکٹر تھا، بالکل صحیح بات ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یزید شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ اگر یزید نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہ کیا ہوتا تو کیا حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ شاید یہ جملہ بھی اس لیے زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا کہ مشہور کرنا تھا کہ یزید پہلا ایسا تھا کہ جس نے شراب پی ہے. درست ہے کہ یزید شرابی تھا، وہ شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا بیعت کر لیتے؟
ارے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امام مان لینا. امام معصوم سب کچھ ہو سکتا ہے, کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے. حسین اگر انکار نہ کریں تو خدا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. حسین ابن علی نے بتایا ٹھیک ہے بہت سے ظالم آتے ہیں آتے رہتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں, ہم سے بیعت کا اگر مطالبہ کرو گے ناممکن ہے. اچھا دیکھیے برادران عزیز, یہ اتنا کلیئر تھا ذہنوں کے اندر. عمر سعد کربلا کے اندر مامور ہے نا, لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف ہے, ابن زیاد کی طرف سے مامور ہے, امیڈیٹ انسٹرکشنز لے رہا ہے کوفہ سے ابن زیاد سے, اور ابن زیاد مقرر کرتا ہے یزید کی طرف سے. یہی سیکوینس ہے نا, چین آف کمانڈز. اچھا یہ ابن زیاد پیغام گیا عمر سعد کی طرف سے کہ حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا راستہ چھوڑ دو, میں کسی طرف نکل جاتا ہوں, یمن کی طرف چلا جاتا ہوں, ہند کا بھی ذکر بعض علماء کرتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں. مطالبہ کس چیز کا ہے؟ ابن زیاد کی طرف سے جو خط آیا اس کے اندر کیا چیز لکھی ہے اس نے کہ تمہیں ہم نے نیگوسیشنز کے لیے نہیں بھیجا ہے. عمر سعد کو کہا جا رہا ہے تمہیں ہم نے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا ہے, تمہیں ہم نے ایک چیز کے لیے بھیجا ہے, بیعت. یزید کا خط تھا ولید کے نام, بیعت. ابن زیاد کا خط عمر سعد کے نام, بیعت. بیعت بیعت طلب کرو, بیعت کریں تو ٹھیک ہے, بیعت نہ کریں تو ان کے خلاف جنگ کرو اور ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھجواؤ. یہی ہے. عمر سعد کے پاس خط آیا, عمر سعد نے پڑھا, ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو. عمر سعد یہ خط لے کر گیا ہی نہیں ہے امام کے پاس, اس نے وہیں پر ایک جملہ کہا, حسین اور بیعت, حسین اور بیعت, ان بین جنبیہ ہے قلب ابی ہے. حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے, نہ اس نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ کبھی بیعت کرے گا. یعنی آپ سوچئے تو صحیح برادران عزیز کہ اگر امیر المومنین نے بیعت کر لی ہوتی تو اتنے دنوں تک یہ مذاکرات ہوتے رہیں. کوئی تو کہتا کہ حسین اس میں نیا کیا ہے, تمہارے بابا نے بھی بیعت کی تھی, تمہارے بھائی نے بھی بیعت کی تھی, تو تم بھی بیعت کر لو, اس میں الگ کیا ہوا, نیا کیا ہے. یقین جانیے پوری تاریخ کربلا کسی بھی کتاب میں آپ پڑھ ڈالیے, آپ کو کہیں پر کسی کا یہ جملہ نظر نہیں آئے گا جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو حوالہ بنتا. نہ علی نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا, نہ حسن نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا. صلح کرنا اور ہوتا ہے, بیعت کرنا اور ہوتا ہے.